بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب, اور پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3 اہم خبروں پہ. ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کو انکار کر دیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی جو درخواست تھی, درخواست رد کر دی گئی ہے. ایک تو اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ملٹری کورٹ کی سماعت میں آج کانسٹیٹیوشنل بینچ نے عمران خان اور تحریک انصاف کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا. 2 ججز نے کیا ریمارکس دیے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے سے متعلق, اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور بانی پی ٹی آئی عمران خان, جن کے ووٹر سپورٹر پریشان ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے, بڑی قسم پرسوں کی حالت میں رکھا گیا ہے, لیکن آج جو خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ خبریں تو یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب تو بڑا کھا پی رہے ہیں. سائمن فش خان صاحب کو مل رہی ہے, خان صاحب کو دیسی ککڑ کی یخنی فراہم کی جا رہی ہے, اور بھی خان صاحب کو لوازمات اور ڈشیں فراہم کی جا رہی ہیں. حقیقت کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور بڑی اہم ڈیٹیلز اس حوالے سے, اس خبر کے حوالے سے, خان صاحب جو کھا پی رہے ہیں ڈیالہ جیل میں, اس خبر کے حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. حسنات ملک صاحب وہ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو حسنات ملک صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ میڈیا پہ تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب سائمن فش کھا رہے ہیں, دیسی ککڑ کی, دیسی مرغے کی یخنی خان صاحب کو پیش کی جاتی ہے. خان صاحب اپنا مینیو صبح کے ناشتے کا, دوپہر کے کھانے کا, رات کے کھانے کا خود تیار کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کو کیا کچھ کھا پی رہے ہیں, اور کتنے اخراجات آ رہے ہیں؟ جو خبریں چلی اس میں تو بتایا کہ کوئی 8 لاکھ تک خرچہ پہنچ گیا ماہانہ خان صاحب کے کھانے پینے کا ڈیالہ جیل میں. دیکھیں جی, اب میرے پاس کوئی جیل ذرائع سے کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کے دوست جو یہ سارا مینیج کرتے ہیں ان سے بات ہوئی ہے, کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی کیا خان صاحب کی روٹین ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی 2 لاکھ روپیہ تقریباً بی بی کا بھی, یعنی بشرا بی بی کا بھی ملا کے ہم جمع کراتے ہیں 20 دنوں میں. اگر چلو پورے مہینے کا 3 لاکھ روپیہ جمع ہوگا. ہاں, اگر 20 دن کا 2 لاکھ ہے تو 30 روز کا 3 لاکھ ہوگا. لیکن وہ ہارڈلی میرا خیال ہے 2-2.5 لاکھ روپے, اس سے اوپر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ وہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے, 2-2:30 بجے کھانا کھاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا, جی بات پوری کریں آپ پہلے. اچھا, ہاں, وہ کھانا جو ہے وہ جو بھی پکتا ہے وہ پیسے تو یہ دے رہے ہیں, اور وہ کھانا جو ہے وہ پہلے جو مشکتی اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پکا دیں تو وہ پک جاتا ہے. صبح سنیں کہ ڈرائی فروٹ اور دہی کے ساتھ ان کا ہوتا ہے, تو ڈرائی فروٹ تو عام ناشتے سے زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں عمران, آپ کسی بھی جیل میں جائیں نا ذرا, تو وہاں پوچھیں کہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا ویسے کتنا پرائیویٹلی جیب سے وہ گھر سے کتنا خرچہ لیتے ہیں. عام قیدی جو ہے نا وہ بھی 50 سے 60 ہزار 70 ہزار روپے لیتا ہے, کیونکہ وہ اپنا جو ادھر اس کے خرچے ہوتے ہیں. تو اور جو تھوڑے امیر لوگ ہیں ذرا ان کا بھی چیک کریں. تو یہ خان صاحب تو ظاہری بات ہے پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, ان پہ تو لوگ ان کے جو چاہنے والے ہیں, وہ اگر مہینے کا 7-8 لاکھ کا کھانا کھا جائیں تو کون سی بڑی بات. لیکن 7 لاکھ نہیں ہے جی, 7 لاکھ دیکھیں مجھے ایک دن کا ٹائم کا کھانا جو ہے وہ 20,000 کا بھی ملا دیں, 30,000 کا کھانا کھا لیں تو کتنا بنتا ہے؟ یہی بنے گا 6-7 لاکھ روپے. 30,000 اگر ڈیلی کا خرچہ ہو تو 30 روز کے اوپر لے کے جائیں گے تو 9 لاکھ روپے بنے. لیکن 30,000 کا کھانا. لیکن حسنات ملک صاحب, جو سوال میرے ذہن میں آیا نا پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ دیسی مرغی کتنے کی ہے جی, نہیں میں 1400 روپے آ جاتے ہیں اسی پہ. چلو کہ اگر زندہ ہے چلو 2-5,000 4-5 ہر روز تو دیسی مرغی نہیں ہے نا یار, کوئی دال ساگ بھی تو کھاتے ہی ہوں گے. وہ ڈرائی فروٹ تو دیسی مرغی سے بھی زیادہ مہنگا ہے بھیا. چلیں بلکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے. سوال یہ نہیں کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں, اس سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے, حضرات ملک اس سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے اب وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب صبح ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں, یوگرٹ کھاتے ہیں, خان صاحب جو ہیں وہ کھجورے کھاتے ہیں, صرف دوپہر کا ایک کھانا کھاتے ہیں, رات کو کھانا نہیں کھاتے. کوئی تھوڑا بہت سنیکس خان صاحب رات کو لے لیتے ہیں سونے سے پہلے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ہے کہ لوگ جس کے ساتھ بھی آپ کی بات ہوئی ہے, یہ خود سوشل میڈیا پہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں, میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں, یہ خود اس کا ڈینائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات میں کرنی چاہیے نا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. خبر غلط ہے کہ ہر معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ
کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں نا جو بال لیفٹ کرنے نہیں چاہیے ہوتی. ہاں اب میں بات وہ نہیں کرنا چاہتا کہ جن ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں اور پھر ان پہ سختی آتی. اب یہاں جو ہے نا یہ ایشو تھا, اس پہ آپ کو فوری طور پہ چلیں پریس کانفرنس نہ کرتے, کم از کم پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایکس, شیخ وقاص اکرم صاحب کر لیتے, اس سے کر لیتے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی یہ بالکل, لیکن جو بندے مجھے بتا رہے ہیں وہ جو اس پہ سارا مینیج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 2-2.5 لاکھ روپے. میں وہی بتا رہا ہوں, جو بندے آپ کو بتا رہے ہیں وہ بھی ٹویٹس کرتے ہیں, وہ بھی میڈیا پہ آتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, جو بتانے والے آتے ہیں تو وہ خود ٹویٹ کر کے کیوں نہیں بتاتے کہ خان صاحب کا خرچہ جو مہینے کا 8 لاکھ روپے بتایا گیا ہے یہ 2-2.5-3 لاکھ روپے خرچہ. بالکل بالکل, آپ ٹھیک ہے. منصور شاہ صاحب نے کس بات کی چھٹی مانگی تھی؟ سعودی عرب جانا چاہ رہے تھے 1 ہفتے کے لیے, غالباً میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ 6 دن کی چھٹی مانگی گئی تھی, لیکن 6 دن کی چھٹی نہیں ملی منصور شاہ صاحب کو کسی کانفرنس پہ جانے کے لیے. دیکھیں عمران, جب دوست نہ رہا پھر وہی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ منصور شاہ یا افریدی کے دوست نہیں رہے, یا افریدی منصور شاہ صاحب کے دوست نہیں رہے؟ معاملہ چھٹی جو ہے وہ کس سے لی, چھٹی کا کس کو کہا؟ وہ یحییٰ افریدی صاحب کو ریکویسٹ کی نا کہ وہ ایک ہوتا ہے سینکشن دینی ہوتی ہے, پھر وہ سعودی عرب میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وہاں فنکشن تھا, جانا تھا, اور یہ 3-4 دن کی چھٹی کہی ہے یا 5 دن کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کی ہے. تو انہوں نے فائل ہی روکے رکھی اور اس کے بعد فلائٹ ہی کینسل لیٹ ہو گیا, یا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 2 دن آپ کہہ رہے ہیں, لیکن برکف ان کو نہیں جانے دیا گیا. یہ بڑا میں حیران ہوں کہ عمر عطا بندیال نے کبھی قاضی فیصل کو نہیں روکا, چاہے وہ چیمبر ورک 6 مہینے کرتے رہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ قاضی فیصل کے دور میں منصور علی شاہ کتنی سیمینار میں جاتے, کیونکہ آربیٹریشن ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کے حوالے سے اور کئی ان کی پروفائل ہے, وہ لوگ ان کو بلاتے ہیں. اب اس میں کون سی زیادہ مسئلہ ہے کہ جی نہیں جا سکتے. ہاں ویسے میرا خیال ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب کو بھی جب اندازہ ہے کہ جی یحییٰ افریدی صاحب ان کے ساتھ اتنے پرسنل ہو چکے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری وہ صورتحال نہیں ہے کمفرٹ لیول, تو ان کو اس طرح اوائڈ ہی کریں آپ فنکشن میں. نہیں, یحییٰ افریدی صاحب نے تو بڑا ویلکم کیا تھا جب اپنے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا, اور اٹھانے کے بعد جب وہ سعودی عرب میں ہی تھے, جی منصور شاہ صاحب سعودی عرب میں ہی تھے, عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو اس میٹنگ میں, فل کورٹ میٹنگ میں بلایا تھا. عمرے کی چھٹی کے لیے قاضی فیصل نے چھٹی دی تھی منصور علی شاہ کو, بتایا جاتا. اور جب وہ خط انہوں نے لکھا تھا, یا جو اس وقت نا ان کی وہ اس پہ وہ کچھ لکھنا بھی چاہ رہے تھے, چھٹی بھی قاضی فیصل نے عمرے کی دی, اور عمرے سے جانے سے پہلے چارج شیٹ بھی قاضی فیصل وہ اور بات ہے, وہ تو ویسے ٹھیک بھی تھی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے عمرے پہ جانا ہے تو آپ جو ہے نا جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی ہوتا ہے, آپ ان کے ساتھ معذرت کر کے معاملات کو سلجھا کے ان کو راضی کر کے جاتے ہیں. لیکن منصور شاہ صاحب چھٹی بھی لے کے جا رہے تھے عمرے کی, اور جس سے چھٹی لے کے جا رہے تھے اس کے خلاف ایک خط بھی لے کے جا رہے تھے, مندرجات بھی ایسے جسے کہا جاتا ہے کہ بلو دا بیلٹ مندرجات. قاضی فیصل اس وقت چیف جسٹس بنے نا, اور جو رہے بعد میں, اب پینشن بھی چیف جسٹس کی لے رہے ہوں گے, اس میں بڑا رول ہے منصور علی شاہ کا. منصور علی شاہ نے اپنے وہ لاہوری ججز کو, اور جو پی ٹی آئی دور میں کتنے قاضی فیصل کے علاوہ کتنے جج دے رہے تھے, منصور علی شاہ سب سے زیادہ کریٹیسزم پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا تھا. 90 دن کے اندر انتخابات کی بات بار بار اب لوگ ان کو تانے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں انتخابات اب بھگتے ہیں آپ, اس وقت آپ نے ججمنٹ اس کی امپلیمنٹ نہیں عمر عطا بندیال کی ہونے دی. دیکھیں منصور علی شاہ تو دونوں طرف سے نہیں, میں نہیں ہونے دی, نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے یہ بات, منصور علی شاہ کو تو دونوں طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا, بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن سب سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ ان کو جو اپنے ان کے دوست سے 40 سالہ یا چیف جسٹس پرسنل دیکھیں اس طرح ہو گئے کہ ان کو کمیٹیوں سے فارغ کر دیا گیا. ایون ایک ریویو بورڈ ہوتی ہے, اس میں اطہر من اللہ صاحب جو ان کے دیرینہ دوست ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دوستوں سے اتنی لڑائی کیوں بھائی, آپ کو بڑا عہدہ ملا ہے. میں وہی تو آپ کو بتا رہا تھا کہ جب منصور شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے اور یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے تھے, تو بڑا ویلکم کیا تھا اپنے افریدی صاحب نے ان کو, اور فل کورٹ اجلاس میں بلا کے بڑی اہم ذمہ داری ہے, اور ان کا بنایا جو پروجیکٹ تھا کہ منصور علی شاہ ان کو کمیٹی میں بھی واپس منصور علی شاہ کو بھی کمیٹی میں واپس لے کے آئے, منیب اختر کو بھی کمیٹی میں واپس لے کے آئے. تو پھر اس کا کیا ریوارڈ ملا اس کے بعد؟ خطوط کے ساتھ ساتھ وہ ایک مقدمہ لے کے بیٹھ کے, جو کہ وہ سن نہیں سکتے تھے آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت,
تو یہ ساری اتنا چیزیں ڈر بھی تو کیوں ہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے نظام کو نا ڈر نہیں، عدالت میں ڈر ججز کی جو ہے بات نا، نہیں ہے حسنات عدالت کے ججز جو ہیں وہ ایک جج، ایک نہتے جج بات جو ہے ڈر کی نہیں ہے، ہاں بات ڈر کی نہیں ہے، بات آئین اور قانون کی ہے. ہاں جج اپنے آئین اور قانون اپنے حلف کا پابند ہوتا ہے. جہاں سے آپ کانسٹیٹیوشن کی اپنی اوتھ کی لائن سے باہر نکل جائیں گے تو پھر وہ جج تو کا اس کا اختیار تو مطلب ہے نہیں ہے. قاضی فیصل کو جو بچایا وہ بھی غلط کیا منصور علی شاہ نے، 90 دن کے اندر انتخابات کے معاملے میں بھی غلط کیا، نیب لا امینڈمنٹ کے حوالے سے عمران خان کی پٹیشن ڈسمس کی وہ بھی غلط کی. سارے کام جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان منصور علی شاہ نے یہ غلط کیے. دیکھیں سپریم دیکھیں منصور علی شاہ، سپریم کورٹ کے 10 ججز نے قاضی فائسہ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ اڑا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. ایک ووٹ نکال دیں آپ منصور ادھر علی شاہ لابینگ کس نے کا، کی؟ 9 ججز کا فیصلہ منصور علی شاہ کا کس جج قاضی کو فائسہ گال، کے حق میں تھا. کس جج کو ایک گال، جج سے کیا فرق پڑتا کس ہے؟ جج کو گال کھلا کے جب وہ ادھر ان کو سیٹسفائی کیا بیہائنڈ دا سین بڑا ججز کے ساتھ. ایک مجھے یاد ہے ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس وقت بات کی تھی، اس نے کہا جو پہلا فیصلہ، میری بات سنو، آج منصور آخری شاہ میں- صاحب قاضی فائسہ کو یاد آخری- کرتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کانسٹیٹیوشن بینچ میں کیا ہوا؟ آج تو حسن نظر رضوی اور مسرت ہلالی صاحبہ نے جو خان صاحب کا بیانیہ کہ بات تو میں ان کے ساتھ کروں گا جن کے پاس اختیارات ہیں، اور آج بانی پی ٹی آئی کے وکیل کمرہ عدالت میں کہہ رہے تھے کہ اس مائنڈ سیٹ کو، اس سوچ کو چھوڑ دینا چاہیے کہ سب کچھ فوج کر سکتی ہے. تو آج پھر جج صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکلنا چاہیے، لیکن آپ جس کی عدالت میں وکالت کر رہے ہیں اس کی تو سوچ ابھی بھی یہی ہے کہ میں انہی کے ساتھ بات کروں گا جن کے پاس اختیارات ہیں. عمران خان کا نام لیے بغیر بات ہو رہی تھی. منصور شاہ صاحب کے فیصلے یہ کی مجھے بات، بتائیں ججز کو اس قسم کے ریمارکس دینے چاہیے؟ پولیٹیکل ریم میں انوالو ہونا لیگل معاملہ ہے، آئینی بینچ کر کیا نہیں رہا ہے؟ یہ فیکچولی بات نہیں ہے. خان صاحب نے نہیں statement بات دیا یہ ہوا. ہے کہ جب کوئی آئینی بینچ کے ججز پھر سیاسی بات تو تب ہوگی نا کہ جیسے ایسے میرا حالات خیال میں ہے اڑا کہ دی پی ٹی آئی سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو کیس ہے اس میں ججز آن ٹرائل، آئینی بینچ از آن ٹرائل. انٹرنیشنلی جو تنظیمیں ہیں وہ اس ٹرائل کو اچھا نہیں سمجھ رہی. الاؤ کیا ہے اس آئینی بینچ نے، فیصلے الاؤ کیے ہیں، ان کو انڈورس ہونے دیں، یہ جانے اور تاریخ جانے، دنیا جانے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، وہ سویلین ٹرائل میں عدالتوں میں آ چکے ہیں، یہ سویلین جیلوں میں ان کو ٹرانسفر کر دیا چکا ہے. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دیں گے، ان کو ضمانتیں بھی زیادہ چانسز ہو جائیں گی. ٹرائل سسٹینیبل نہیں ہے جس دن بھی حالات جو بھی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نا یہ غلط اسٹریٹجی ہے کہ اس کو لمبا کریں گے. یہ ججز جس طرح نیریٹو، اور ججز اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہے یہی جیسے حسن رضوی وہ کہتے تھے اس سے زیادہ سنگین معاملات فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوئی، تو ٹرائی نہیں کی گئی، تو یہاں کیوں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذمت کی، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سنگین معاملہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ججز کی پوزیشن، اور منیف فاروق صاحب نے تو فیصلہ بھی دے دیا ہے. منیف فاروق صاحب کون ہے؟ جسٹس منیف فاروق کوئی؟ نہیں آپ کہ سب سے زیادہ ویل انفارم ہمارے دوست ہیں، صحافی بھی ہیں، وکیل، انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے یہ جو ٹرائل ہے سویلین کا، اس کی انڈورس ہو جائے گا. اچھا وہ تو ان کا پھر ایک انالیسز ہوگا نا. اگر آپ اینکر منیف فاروق کی بات کریں، میں تو ایک دم سے شاید لگا کہ میں نے کہا کوئی جسٹس منیف فاروق. نہیں لیکن آپ کو بھی، آپ نے نہیں دیکھی وہ بات؟ نہیں میں نے اچھا نہیں. انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ آنے والا ہے. دیکھیں اور ان کی میں ان کی بات سے مخصوص 2 دن کے ججز کی ریمارک سے بھی کئی باتیں وہ ادھر جا رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں یہ آئینی بینچ کے حوالے سے دیکھیں. مخصوص حالات کی بات منیف فاروق نے کی، اور مخصوص حالات کی بات کو جج صاحبان نے بھی کی ہے. تو مخصوص حالات تو تھے نا کہ اس سے پہلے یہ جو 9 مئی ہوا، اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو احتجاج ہوتے تھے ڈی سی آفس کے سامنے، احتجاج ہوتے تھے کمشنر کے دفتر کے سامنے، احتجاج ہوتے تھے کسی پولیس اسٹیشن کے سامنے، احتجاج ہوتا تھا گورنر ہاؤس کے سامنے، احتجاج ہوتا تھا سی ایم آفس کے گھر کے سامنے یا سی ایم آفس کے سامنے، احتجاج ہوتا تھا وزیر اعظم یا صدر کے مطلب دفتر یا اس کے سیکریٹری کے سامنے. یہ پہلے مرتبہ ہوا کہ ملٹری املاک کو ٹارگٹ کیا گیا اور ملک بھر میں ٹارگٹ کیا گیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کسی جگہ پہ بھی گورنر ہاؤس کے سامنے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے یا ان کے آفیسرز کے سامنے احتجاج نہیں کیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے، کریں پھر. ایون کہ نیب نے گرفتار کیا، نیب کے دفتر کے باہر بھی احتجاج نہیں ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نا انٹرنیشنلی بڑی جگہ سائی ہوگی ہماری عدالتوں کو. میں اس چیز کو نہیں انڈورس کر رہا جو کچھ 9 مئی میں ہوا ہے، اور یہ یعنی افسوسناک ہوا ہے، اور اس کا بالکل ہونا چاہیے. سزائیں ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں سزائیں. اور بلکہ اے ٹی سی میں کیا جج نہیں بیٹھے؟ عمران خان کو جو ججز نے سزا دی ان حالات میں، اتنے تکڑے جج ہیں کہ پاپولر جج کو، پاپولر سیاستدان کو
سزائیں ملی ہیں پاکستان میں الیکشن سے پہلے 3 عدت کیس میں ان کی بیوی کو سزا, اس کے علاوہ سائفر میں سزا, توشہ خانہ میں سزا نہیں تھا نا, نہیں وہ جرم وہ نہیں تھا جو کہ آرمی ایکٹ میں لکھا گیا, وہ جرائم وہ والے نہیں تھے, اس لیے ان کا ٹرائل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہوا, ATC عدالت میں ہوا, اسپیشل کورٹس میں ہوا. بات سنیں, یہ میں پھر کہوں گا یہ پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لیے پریشانی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اور بہت سے لیڈر اندر ہیں, یہ ATC میں کیا ان کو سزائیں نہیں ہونی, اس سے زیادہ میں بھی ہو جائیں. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ٹرائل انڈورس ہونے جا رہے ہیں. نہیں, میرے لیے یہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے آئینی بینچ کو, یہ 8 ہیرو کو, یہ کیا کرتے ہیں. 8 نہیں ہے, 7 جج ہیں. 8 نہیں ہے, 7 وہ عائشہ ملک سوری نہیں, 7 جج. تو یہ اصل معاملہ ہے کہ یہ دے آر ان ٹرائل, کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ پرنسپل کون سا سیٹ کرتے ہیں. دیکھیں FBLE کیس کب ڈیسائیڈ ہوا, 60s میں ہوا نا, وہ ابھی ہاں جی 67 میں تو آرڈیننس آیا تھا, لیکن 69 یا تو 73 کی کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہوا, آج تک اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو کریں, راولپنڈی بار ایسوسیشن آج تک ڈسکس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور کئی سید زمان کیس اور کئی کیس, تو یہ کیس جو ہے نا یہ بھی کر دیں. ساتھ والے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج بانی PTI کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں, کل فیصل صدیقی صاحب دلائل دیں گے, ان کے دلائل امید ہے کہ 2 دن مکمل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اگلے ہفتے پھر اگلے ہفتے, تو چلیں اگلے ہفتے میں کتنے دن رہ جائیں گے. رمضان کے بابرکت مہینے میں فیصلہ محفوظ ہوگا, فیصلہ محفوظ ہو جائے گا, اور فیصلہ شاید اناؤنس بھی کر دی جائے تو آ جائے گا فیصلہ, پتہ لگ جائے گا کہ عدالت کیا فیصلہ. پہلا نہیں خیر رپورٹڈ ججمنٹ ایک 1.5 صفحے کا آیا ہوا ہے. ویسے رپورٹڈ ججمنٹ اب بڑی انتظار ہے, 30 سے زیادہ ہیئرنگ ہو چکی ہیں کہ آئینی بینچ کیا. آپ انشاءاللہ ایسا فیصلہ آئے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, آپ اس کو کریڈٹ دیں گے. چلیں اللہ کرے کوئی کریڈٹ. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.